جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو ان کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے حالات کی خبر دی۔ حضرت ہارون شہر سے باہر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے یہاں پہنچے اور کچھ دن وہاں ٹھہرے۔ کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ ان کا حال فرعون سے کہہ سکے۔ ایک دن ایک شخص جو فرعون کا خبری تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تم جانتے بھی ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرعون کا محل ہے اور ہم سبھی مخلوق آسمان اور زمین کے خدا کے بندے اور غلام ہیں۔ خدا نے ہم کو رسول بنا کر فرعون کے پاس بھیجا ہے۔ اس خبری نے فرعون کے پاس جا کر کہا، آج میں ایک عجیب خبر لے کر آیا ہوں، لیکن کہنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ فرعون نے کہا، وہ خبر کون سی ہے مجھے بتاؤ۔ پھر خبری نے کہا، وہ دو آدمی جو دروازے پر بیٹھے ہیں، ان کی ہیبت اور خوف سے شیروں کا بھی پتا پانی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے سوا بھی کوئی خداوند ہے، تمہارے سوا بھی کوئی مالک اور حاکم ہے، جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا حاکم ہے۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دیکھا ایک شخص اونی کپڑا پہنے ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، پاؤں میں جوتے ہیں۔ دیکھتے ہی پہچان لیا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ بن عمران۔ فرعون نے کہا، میں یہ نہیں پوچھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ فرعون بولا، تجھے یہ کہنا چاہیے، میں فرعون کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں اور اس کا پالا ہوا ہوں، اس کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ اے موسیٰ، کیا تو وہ نہیں ہے کہ جسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا، لیکن تو نے ناشکری کی اور اس کے علاوہ ایک ایسا کام کر کے تو بھاگا جسے تو خوب جانتا ہے۔ اب تجھے یہ اونچا درجہ اور رتبہ کہاں سے مل گیا کہ مجھے نصیحت دینے آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے تو بچاؤ کے لیے تھپڑ مارا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ مر جائے گا۔ اس طرح کے مارنے پر پرتیدان لازم نہیں ہوتا، اور تیرا حال تو یہ تھا کہ دشمنی کی وجہ سے میرے قتل پر تیار تھا اور میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے یہاں سے نکل جانا پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تجھے سچائی کی طرف بلاؤں۔ خدا نے میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت میں میرا شریک کیا ہے۔ اے فرعون، یہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کے مارنے سے تو مجھے ملامت کرتا ہے، اور 400 برس سے بنی اسرائیل کے بیٹے قتل کیے جاتے رہے اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، ان کو تو نہیں دیکھتا۔ مناسب یہ ہے کہ تو ایک خدا کو مان اور میری نبوت مان لے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی بات نہ مانی اور بحث اور حجت کرنے کے لیے ایک بڑا مجمع اکٹھا کیا۔ فرعون نے کہا، اگر تو میرے سوا دوسرے کی بندگی کی دعوت دے گا تو میں تجھے قید کر لوں گا اور مار ڈالوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سند اور معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو اپنا معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اژدہا کی شکل میں ہو گئی، جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور منہ سے آگ نکل رہی تھی اور خوفناک آواز اس کی سنائی دے رہی تھی۔ جس چیز پر بھی اس کی پھونک پڑتی وہ جل جاتی۔ فرعون گھبرایا اور کہا کہ اس بلا کو روکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو پکڑ لیا اور وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اپنی نبوت کے حق میں ایک اور بڑی نشانی رکھتا ہوں۔ فرعون نے کہا، وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ چمکنے لگا، اس سے ایسی روشنی پڑ رہی تھی کہ آنکھیں چکا چوندھ ہونے لگی تھیں۔ لوگوں نے پناہ چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ جیسا تھا ویسا ہی پھر ہو گیا۔ فرعون نے کہا، آج تم جاؤ، میں تمہارے بارے میں غور کروں گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر تو نے میری بات مان لی کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، تو میں تجھے 4 چیزیں دوں گا۔
پہلی چیز یہ ہے کہ میں خدا سے دعا کروں گا کہ تجھے وہ ایسی زبانی دے کہ تو کبھی بوڑھا نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تجھے وہ بادشاہی ملے کہ کوئی تجھ سے چھین نہ سکے۔ تیسری یہ ہے کہ تو تندرست رہے، کبھی بیمار نہ ہو۔ چوتھی یہ ہے کہ ہمیشہ جنت تیرے حصے میں آئے۔ فرعون نے کہا، میں اپنے عقل مند لوگوں سے بات چیت کر کے جواب دوں گا۔ پہلے تو اس نے بی بی آسیہ سے صلاح لی۔ انہوں نے کہا، کوئی بھی سمجھدار ایسی نعمتوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، جھٹ ایمان لے آؤ۔ پھر وہ باہر نکلا اور حامان سے پوچھا۔ اس نے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ اب تک آپ عزت اور حکومت کے تخت پر بیٹھے تھے اور اب آپ بندگی اور ذلت اپنائیں گے۔ اب تک تو لوگ آپ کی بندگی کرتے تھے اور اب آپ دوسرے کی بندگی کریں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جانیں گے۔ آنے والی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا قصہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔